بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ حصہ نظم پہ، اکبر الہ آبادی کی نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یہ آپ کی دعائیہ نظم ہے۔ آج ہم اس کا لیکچر نمبر 2 کریں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پہلے 2 شعر پڑھے تھے۔ آج جو تیسرا شعر ہے، آج ہم وہاں سے اپنی تشریحات کا آغاز کریں گے۔ تو آپ تمام طلباء، آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر 3 پہ، لیکچر نمبر 2 پہ، اور ہماری نظم کا شعر ہے شعر نمبر 3۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا شعر نمبر 3 ہے۔ عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی۔ عروج یہ ترقی کو کہتے ہیں، معراج کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں، جوانی کو بھی عروج کہتے ہیں۔ عروج نشہ نشو نما، نشو نما جو پرورش پانی ہے اس کی عروج کا نشہ، اس میں جو ڈالیاں ہیں وہ جھوم رہی ہیں۔ عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی، جو شاخیں ہیں نا، جو ڈالیاں ہیں وہ جھوم رہی ہیں۔ ترانے گائے مرغان چمن نے، ترانے کہتے ہیں بیٹا گیت کو۔ گیت گائے کنہوں نے؟ مرغان چمن نے، جو چمن کے پرندے ہیں انہوں نے گیت گائے شادماں ہو کر، خوش ہو کر۔ جو باغ چمن کے جو پرندے ہیں، خصوصاً جو بلبلیں ہیں، انہوں نے گیت گائے ہیں وہ شادماں ہو کر، خوش ہو کر۔ اس کا بیٹا مرکزی خیال ہے، اس شعر کا جو مفہوم ہے کہ شاخیں پھل پھول رہی ہیں۔ عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی، شاخیں وہ پھل پھول رہی ہیں۔ ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر، جو بلبلیں ہیں وہ گیت گا رہی ہیں، بلبلیں گیت گا رہی ہیں۔ عزیز طلباء، اکبر الہ آبادی نے اس شعر کے اندر جو بات کہی ہے کہ جب خزاں کا موسم باغ پہ آتا ہے تو وہ تمام درختوں کی شاخوں کو بے لباس کرتا ہے، وہ پتوں کو زرد کرتا ہے، پھر وہ زرد پتے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ہر طرف موت کا عالم ہوتا ہے، بھوک کا عالم ہوتا ہے، بیماری کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جب بہار آتی ہے تو ایک ایک شاخ زندہ ہوتی ہے، شاخ پہ جتنی کونپلیں ہیں وہ ساری کی ساری یوں پھوٹتی ہیں کہ انہیں نئی زندگی آج نصیب ہوئی ہے۔ پھر پتے نکلتے ہیں اور وہی شاخ جس کو خزاں نے بے لباس کیا تھا، آج پتوں نے اسے خوبصورت لباس پہنا دیا ہے، اور پھر
اس شاخ کی سجاوٹ، اس کی زینت، وہ جو پھول ہیں، وہ جو کلیاں ہیں، وہ وہاں پہ کھل اٹھتی ہیں۔ تو بیٹا شاعر نے کہا ہے عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومیں۔ تو یہ ڈالیوں کا جھومنا بنتا ہے کیونکہ آج وہ زندگی کی جو نعمت ہے نا اس کو سمیٹ چکے ہیں، بلکہ نعمت اپنی فراوانی پہ ہے، وہ عروج پہ ہے، وہ کمال فن پہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈالیاں شکر بجا لا رہی ہیں، وہ جھوم رہی ہیں۔ تو عزیز طلباء، کوئی بھی چیز ہو جب وہ اپنے عروج پہ آتی ہے تو پھر وہ ایک نشہ ضرور طاری کرتی ہے۔ جب کسی کے پاس دولت ہو اور دولت اپنے عروج پہ چلی جائے تو وہ شخص اس دولت کے نشے کی کیفیت سے ضرور سرشار ہوگا۔ کسی کے پاس اختیار ہو، طاقت ہو، قوت ہو، عہدہ ہو، اور جب وہ اپنے عروج پہ پہنچے تو اس طاقت، اختیار اور عہدے کی کیفیت وہ ضرور اس کو مسرور کر دے گی۔ حسن ہو یا کوئی اور چیز ہو، جب بھی یہ اپنی معراج پہ پہنچتی ہیں تو اس کا ایک نشہ ضرور طاری کر دیتی ہیں۔ تو بہار کے موسم میں پودوں کو جو نئی زندگی ملی، جو نیا لباس ملا، جو نئی سجاوٹ ملی، بیماری کے بعد جو صحت ملی، موت کے بعد جو نئی زندگی ملی ہے، تو آج یہ اس نشے کی کیفیت سے کیا ہے؟ سرشار ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو بالیاں ہیں، جو ڈالیاں ہیں، وہ جھوم رہی ہیں۔ تو شاعر نے اس سارے موضوع کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ سمیٹا ہے۔ آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست۔ تو عزیز طلباء، بہار کے موسم میں اب یہ جو کیفیت ہے، اس نے اس موسم کو کیا ہے؟ چار چاند لگا دیے ہیں۔ پھر شاعر دوسرے مصرع میں کہتا ہے ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ اب وہ وہاں پہ گیت گائے جا رہے ہیں، وہاں پہ نغمے گائے جا رہے ہیں، وہاں پہ طرح طرح کے جو گانے ہیں نا یہ گائے جا رہے ہیں، کیونکہ جو بلبل ہے وہ باغ میں موجود ہے، وہ اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہے، اسے وصال صنم کی کیفیات میسر ہیں، پھر وہ محبوب کے پھول کے حسن و جمال میں کھو کے وہ گیت گاتا ہے، وہ زمزمے گاتا ہے، وہ جو بھی اس کا جی چاہتا ہے، پھر وہاں پہ اس کی یہ صدا سنائی دیتی ہے۔ گویا جب بہار آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باغ میں پھول کھلتے ہیں، درختوں پہ، شاخوں پہ پتے نکل آتے ہیں، پھل اور پھول لگ جاتا ہے، اور دوسری جانب انہی شاخوں، انہی پھلوں، انہی پھولوں کے عشاق پرندے بھی آ جاتے ہیں، وہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، پھر اپنی خوشی کے وہ گیت الاپتے ہیں، کہتے ہیں پھر چراغ لالا سے، لالا ایک پھول کا نام ہے، پھر چراغ
लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फिर इंसान की कैफियत ये हो जाती है कि ये जो मौसम है, ये जो मंजर है, एक खूबसूरत असर उसके ऊपर क्या है, मुरतब कर देते हैं। बेटा मुख्तसर ये कि मौसम बहार में शाखों से शबाब उबल रहा है, उनसे जो कौंपलें हैं वो निकल रही हैं, उनसे शगुफ़े नमूदार हो रहे हैं। परिंदों ने अपने नगमों से चमन को मामूर किया है। सबा फूलों को छेड़ छेड़ कर गुजर रही है, फूलों की जवानी जोरों पर है। रंगा रंग फूलों ने पूरे बाग को हसीन लिबास पहना दिया है। तो फिर क्यों ना यही कहा जाए, लाला गुल पे जो है कतराए शबनम की बहार। लाला गुल पे जो है कतराए शबनम की बहार, रुखे रंगीन पे जो आए तो हया हो जाए। अजीज़ तलबा, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। मौसम बहार में परिंदों की ये खूबसूरत आवाज़ें वहाँ पे सुनाई देती हैं। अजीज़ तलबा, अकबर इलाहाबादी की इस नज़म का ये शेर नंबर 4 है। बलाएं शाख गुल की लीं नसीमे सुबगाही ने। बलाएं लेना ये नज़र उतारना होता है, ये वारी जाना होता है, कुर्बान जाना होता है। बलाएं शाख गुल की लीं, किसकी बलाएं उतारी गई, किसकी नज़र उतारी गई, किसके वारी या कुर्बान गए, उस शाख के जिस पे गुल लगा है, जिस पे फूल खिला है। शाख गुल की बलाएं शाख गुल की लीं नसीमे सुबगाही ने। सुबह की हवा बादे नसीम ने उस शाख गुल की बलाएं लीं जिस शाख पे फूल खिला है। हुई कलियां शगुफ्ता, जो कलियां हैं वो मुस्कुरा उठी हैं। रुए रंगीने बुता होकर, रुए बेटा कहते हैं चेहरे को, रंगीने बुता रंग बरंगे जो फूल होते हैं, जो कलियां होती हैं, ये मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। कोई सुर्ख रंग का फूल, कोई पीले रंग का फूल, कोई नीले रंग का फूल, कोई गुलाबी रंग का फूल, कोई और रंग का फूल। ये जो तरह तरह फूलों की जो रंगतें हैं, तो उसके लिए शायर ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रंगीन बुता होकर, कि रंगीन जो उनके वजूद है ना, चेहरे हैं, उन्होंने जो रंगीन लिबास पहने हैं, वो पहन के जो कलियां हैं वो शगुफ्ता हैं, वो मुस्कुरा रही हैं। तो अजीज़ तलबा, अकबर इलाहाबादी ने अपनी इस नज़म में ये जो शेर कहा है, ये इस्तिआरे के लिए उसने इस्तेमाल किया। फूल हुस्न का एक इस्तिआरा है। कभी भी फ़र्द को बहुत हसीन और नाजुक बताना हो तो उसे कहा जाता है ये तो फूलों जैसा है, ये तो फूल जैसा है। तो उसको जो फूल है ये हुस्न का इस्तिआरा है। अकबर इलाहाबादी का यही मौक़िफ़ है। फूल यूं खिले हैं कि इन्हें देख के लगता है
جیسے بہت سے خوبصورت چہرے اکٹھے ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں۔ پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، کہ انہوں نے یہ مختلف رنگوں کے لباس پہن رکھے ہیں۔ اکبر الہ آبادی باغ میں موجود پھول بھری شاخوں کی خوبصورت اور حسین چہروں کے ساتھ کیا ہیں، ان کی تعریفات کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ جو شاعر ہے وہ ہمیں کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو صبح کا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں باد نسیم جب چلتی ہے، یہ باد نسیم کیا کرتی ہے، یہ پھول کے قریب آتی ہے، اور پھول اتنا خوبصورت کھلا ہوتا ہے، اتنا بھلا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے۔ تو باد نسیم ماں کا کردار ادا کرتی ہے، یہ اس پھول کی بلائیں لیتی ہے، اس کی نظر اتارتی ہے، اس کے واری جاتی ہے، اس کے قربان جاتی۔ کیوں؟ وہ چاہتی ہے یہ پھول نظر بد سے محفوظ رہے، وہ چاہتی ہے یہ پھول جو ہے یہ ایسے ہی کھلا رہے، کیونکہ یہ جو پھول ہے یہ علامت ہے بہار کی۔ جب تک پھول سلامت ہے تب تک باغ میں بہار سلامت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جہاں پہ وہ رہے اس کا ماحول اچھا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اگر وہاں پہ بہار کا موسم ہے تو یہ برقرار رہے، کہیں میری وجہ سے خزاں میں نہ بدل جائے۔ تو باد نسیم چاہتی ہے کہ کہیں یہ موسم بدل نہ جائے، کہیں بہار روٹھ نہ جائے، کہیں بہار ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ کیا کرتی ہے، وہ اس پھول کی نظر اتارتی ہے کہ یہ نظر بد سے کیا ہے، محفوظ رہے۔ جب پھول کو زندگی نصیب ہو جائے گی، یہ نظر بد سے بچا ہوا رہے گا، تو پھر کیا ہوگا، حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاخیں، حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح۔ تو یہ بہت خوبصورت سا منظر ہے جس کے لیے شاعر چاہتا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی کھلا رہے۔ تو عزیز طلبہ، اکبر الہ آبادی جب پھولوں سے بھری ہوئی شاخیں خوبصورت چہروں کی صورت میں دیکھتے ہیں تو بے ساختہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو نظر نہ لگے۔ کتنی گریز پاں ہیں مسرت کی ساعتیں، کتنی گریز پاں ہیں مسرت کی ساعتیں، اے دوست ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دے، تاکہ یہ جو لمحے ہیں نا یہ ختم نہ ہوں۔ تم کیا کرو، ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دو۔ تو اس بات کا تو بیٹا اندیشہ ہے کہ جو خوشی میسر ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، جو نعمت میسر ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن اس پہ تغیر ضرور آئے گا، اس کو لوگوں کی نظر ضرور کھا جائے گی۔ ہم نے اپنی حفاظتی تدابیر ضرور استعمال کرنی ہے، ہواؤں نے بھی حفاظتی تدابیر استعمال کی ہیں، انہوں نے پھولوں کی بلائیں لی ہیں تاکہ یہ پھول مسکراتے رہیں، کھلے رہیں، اور ان کی وجہ سے جو باغ میں بہار ہے وہ بھی دیر تک قائم رہے۔ تو عزیز طلبہ، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 5 کی طرف۔ اکبر الہ آبادی اس 5ویں شعر میں کہتے ہیں
کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، پھولوں نے وضو کیا۔ اب پھولوں نے کس سے وضو کیا؟ شبنم سے۔ جو اوس پڑتی ہے، جو یہ شبنم کے قطرے پڑتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے پھول وضو کر لیتے ہیں۔ صحن گلستان میں، باغ کے صحن میں، گلستان باغ کو کہتے ہیں، ان پھولوں نے کیوں وضو کیا؟ تمام کی تمام نباتات شبنم سے وضو کر کے تیار ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ اب اپنے خدا کی عبادت، ہم وہ رسومات ادا کریں گے جو ہمارے خدا نے ہم کو سکھائی ہیں۔ اب تمام پھول وضو کر کے اپنی عبادت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہیں پہ کیا ہوتا ہے؟ صدائے نغمہ، بلبل اٹھی۔ جو بلبل ہے اس کی صدا، اس کا نغمہ وہ گونجا، بانگے اذاں ہو کر، اذان بن کر بلبل نے اذان دے دی۔ باغ میں بلبل نے کیا کیا؟ اس نے اذان دے دی۔ پھولوں نے شبنم سے وضو کر لیا۔ گویا اب سب تیار ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کے، ہم اتحاد کی تصویر میں پرو کے، مل کے، اجتماعیت میں اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ بیٹا یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے جس کو شاعر نے یہاں پہ باندھا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ جو صبح کا منظر ہوتا ہے نا، یہ نور ویلا ہوتا ہے۔ اس نور کے ویلے میں کیا ہوتا ہے؟ پوری کائنات مل کے اپنے رب کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ خدا کی ہر مخلوق، خدا نے اس کو جو اپنی عبادت کے رسوم سکھائے ہیں، وہ ان کو ادا کر کے اپنے رب کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تسبیحات و تحلیلات بیان کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ پھول جب کھلتا ہے، اس کی خوشبو، اس کی رنگت خدا کی پاکی، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ جو پرندے ہیں، یہ جو چہچہاتے ہیں، یہ خدا کی حمد و ثنا، اس کی پاکی کو کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ گویا اس صبح کے منظر میں ایک عالم مستی کا ہے۔ پوری کائنات سجدہ کر رہی ہے، پوری کائنات ذکر الہی میں مشغول ہے، پوری کائنات کیا کرتی ہے؟ اپنے رب کی حمد و ثنا وہ بیان کرتی ہے۔ وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ حکم خدا ہے۔ صبح کے وقت کو جنت کے اوقات میں سے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دن اور رات کے تبدیل ہونے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہیں۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ تو یہ صبح جو ہے یہ کافی تھی ہمیں بتانے کے لیے کہ کوئی ہے جو عبادت کے لائق ہے، کوئی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ جب پوری مخلوقات اس وقت خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اے انسان تو بھی اپنے رب کی عبادت کر۔ تو بیٹا دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا،
اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے۔ بیٹا دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، صبح کا وقت عبادت کے لیے ہر مذہب میں متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے صبح کے وقت کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کا موقف ہے، شبنم میں بھیگے ہوئے گلابوں کے پھولوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے وہ وضو کر رہے ہوں اور بلبل کی چہچہاہٹ آذان کی صدا بن کے گونج رہی ہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر کہتا ہے کیفیت وحی میں ہے بلبل، کیفیت وحی میں ہے بلبل، ہے وقت نزول مصحف گل، نوبت ہے صدائے کمریاں کی، تیاری ہے باغ میں اذاں کی۔ بڑا خوبصورت شعر ہے بیٹا، اپنے یونیک نوٹ سے اس کو ضرور یاد کیجئے گا کہ صبح کے وقت صرف انسان ہی بارگاہ خداوندی میں اپنی بندگی پیش نہیں کرتے، بلکہ ساری کی ساری مخلوقات اس کی اطاعت کرتی ہیں۔ ہر کسی کی عبادت کا ایک خاص انداز ہے جو اس کے رب نے اس کو سکھا رکھا ہے، لیکن وہ پرندے ہوں، پھول ہوں، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ اپنے خالق کا شکر ادا کرتے ہیں، جس نے ان کو زندگی دی، جس نے ان کو سانس دیا، جس نے ان کو رزق دیا۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ شاعر نے یہ ساری تماثیل انسان کو پیش کی کہ تم اشرف المخلوقات میں سے ہو، تم خدا کے نائب ہو، تم خدا کے خلیفہ ہو، یہ ساری کائنات خدا نے صرف تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت وہ کہتا ہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے یہ نہ بناتا۔ اور پھر انسان کو کہا یہ پوری کائنات تمہارے سامنے مسخر ہے، تم تسخیر کائنات کرو۔ آج اگر انسان کے پاس بصیرت ہے، آج اگر انسان کے پاس وہ آنکھ ہے جس سے وہ آیات خداوندی کو دیکھ سکے، جس سے اس کائنات کے چھپے رازوں کو وہ پا سکے، تو پھر کیا ہے؟ اسے پرندوں کا چہچہانا نہیں لگے گا، بلکہ خدا کی عبادت لگے گا۔ خدا نے جو ان کو اپنے رموز سکھائے ہیں اس کو وہ لگے گا۔ پھر جو ہوا کا جھونکا ہے اسے ہوا کا جھونکا نہیں لگے گا، بلکہ اسے محسوس ہوگا یہ بھی اپنی وجدانی کیفیت میں ہے۔ پھر اسے پھول کا کھلنا، پھر درختوں پہ پتوں کا لگنا، اسے یوں لگے گا یہ سب کیا ہے؟ اپنے خالق کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو بھی ساری مخلوقات کے ساتھ مل جا، تو بھی وہی کر جو ساری مخلوقات کر رہی ہے، تو بھی سجدہ ریزی کر، تو بھی وضو کر، تو بھی ذکر سے اپنی قلوب و اذہان کو معطر کر، اور جب پوری کائنات کے ساتھ مل کے تو اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنا عجز، اپنا نیاز پیش کرے گا، تو پھر تیرا خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ جو صبح کا وقت ہے یہ نور کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ کو خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔ آپ یوں محسوس کرتے ہو آپ کا خدا آپ کے انتہائی
قریب ہے اور آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کے وہ گزارشات ساری کی ساری پیش کر رہے ہو۔ تو عزیز طلباء، اکبر الہ آبادی کا یہ بڑا خوبصورت سا شعر تھا جس میں انہوں نے ہمیں یہ ترغیب دی تھی کہ جب پھولوں نے وضو کر لیا ہے تم بھی وضو کر لو، جب بلبل نے اذان دے دی ہے تم بھی اذان دے لو، جب پوری کائنات اللہ کی عبادت کی تیاری کر رہی ہے تم بھی اپنے آپ کو اس کی عبادت کے لیے کیا ہے تیار کر لو۔ تو عزیز طلباء، اکبر الہ آبادی کے اس تینوں اشعار کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہیں، پیپرز میں آتے ہیں، محنت سے ان کو یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔